اے ایمان والو، تم سب کے سب توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ توبہ کا حکم تمام ایمان والوں کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ انسان وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے بارے میں آیا کہ اس کے اندر اللہ نے خیر کو بھی رکھا ہے اور شر کو بھی رکھا ہے۔ جو صرف خیر ہی خیر ہے وہ فرشتے ہیں، اور وہ مخلوق جو شر ہی شر ہے، سراپا شر، وہ شیطان ہے، اور انسان جو ہے یہ خیر اور شر کا مجموعہ ہے۔ شریعت نے انسان کو کہا کہ تم اپنی خیر کو غالب کرو اور شر کو مغلوب کرو۔ جس نے محنت کر کے اپنے اندر خیر کو غالب کر لیا اور شر کو مغلوب، یہ اچھا انسان۔ اور اگر کسی نے محنت نہ کی اور اگر اس کا شر غالب ہو گیا اور خیر مغلوب ہو گئی تو وہ برا انسان۔ تاہم دنیا کے اچھے سے اچھے انسان کو اگر بری صحبت ملے تو اس کے بگڑنے کے چانسز موجود، اور دنیا کے برے سے برے انسان کو اچھی صحبت ملے تو اس کے سنورنے کے چانسز موجود۔ انسان ماحول سے اثر لیتا ہے، تو اس کو خیر اور شر کا مجموعہ بتایا گیا، اور یہ بتایا کہ دیکھو تم اپنی خیر کو غالب کرو۔ جو شخص ہمت کر کے محنت کر کے خیر کو غالب کر لے وہ کامیاب انسان ہے۔ 100% خیر کے طرف آ جانا یہ انسان کے لیے مشکل، یہ انبیاء کی صفت ہے، اور صحابہ کو اللہ نے محفوظ بنایا۔ ہمارے جیسے انسان خیر اور شر دونوں چیزیں چلتی ہیں، غالب کرنا ہے خیر کو، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ باقی آج کل کے ہمارے بچے یہ تو شیطان کو بھی پیچھے چھوڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ دن پہلے میرا بھتیجا محسن احمد میرے پاس آیا، کہنے لگا تیبو وہ عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں، کہ جی میرے پاس ایک ٹرک ہے، میں شیطان کا روزہ توڑوا سکتا ہوں، اس کی عبادت میں خلل ڈال سکتا ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا جی بغیر بسم اللہ پڑھے الٹے ہاتھ سے کھانا کھاؤں گا تو لازمی بات ہے وہ شریک ہو جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ پھر کہ دیکھیں جی میری سائنس دیکھیں آپ ذرا۔ تو آج کل کے بچے تو شیطان کو بھی پیچھے چھوڑنے میں لگے ہوئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں صفات سے نوازا، دونوں چیزیں اس کے اندر رکھی، اور حکم دیا کہ تم خیر کو غالب کرو، اور یہ حکم دیا کہ تم توبہ کرتے رہو۔ انسان ہے بتقاضائے بشریت یا غفلت کی وجہ سے یا برے ماحول اور صحبت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے انسان سے گناہ ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے کیا طریقہ بتایا کہ تم توبہ کر لو، تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ شریعت میں پوری زندگی میں کسی انسان کے اوپر ایسا لمحہ نہیں آتا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ اب اس شخص کی توبہ قبول نہیں۔ ایسا لمحہ کبھی نہیں آتا زندگی میں، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو۔ اتنی رحمت کی بات ہے، اتنی دل کو تقویت ملتی ہے اس اصول سے۔ شریعت اتنی خوبصورت ہے، اللہ اتنے مہربان اور رحیم و کریم ہے۔ ہندوؤں کے اندر عقیدہ ہے کہ جی اس جنم میں اگر نیک نہ ہوئے تو اگلے جنم میں پتہ نہیں بندر بن جائیں گے یا کیا ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ کہ پوری زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا کہ انسان کی توبہ قبول نہ ہو سکے۔ کوئی 100 سال کا بھی مشرک، کافر، شرابی، جواری، کچھ بھی ہو، سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج کل گناہوں کا تو ایک عام سلسلہ بنا ہوا ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، ہوا ہی گناہوں کی ہے، خاص طور سے بے حیائی کی۔ بعض نوجوان بچے یا بچیاں جب بری طرح دلدل میں پھنستے ہیں، پھر کسی کی بڑوں کی کسی کی جب دعا لگ جاتی ہے، کسی کو ماں کی لگ گئی، کسی کو والد کی لگ گئی، کسی کی دعائیں پیچھے ہوتی ہیں، کام آتی ہیں، پھر خیال آ ہی جاتا ہے کبھی، تو بعد آتے ہیں تو پھر ان کو تسلی دینے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو اتنے کریم ہے، اتنے کریم ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اتنے گناہ کیے، کیسے معاف ہو جائیں گے؟ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا لوگ کون کون سے گناہ بتاتے ہیں۔
تو کچھ لوگ نا زیادہ ہی نا امیدی کا شکار ہوتے ہیں، پھر میں ان سے کاؤنٹر کوسچن کرتا ہوں، میں کہا ایک سوال کا جواب دو جی۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی 100 سال کا کافر بھی ہو، مشرک بھی ہو، اور ہر قسم کی بے حیائی کا گناہ اس نے کیا ہوا ہو، ہر گناہ، قتل بھی کیا ہوا ہو، سارے گناہ کیے ہوئے ہوں، اگر وہ سچے دل سے توبہ طائب ہو جائے، مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے کہ نہیں؟ کہ جی بالکل معاف ہو جائیں گے۔ میں نے کہا جو پروردگار کسی کافر کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتا ہے تو ایمان والوں کے ساتھ اس کی رحمت یقیناً زیادہ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہاں توبہ کرنے کی اور کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ شیطان کا ایک خاص حربہ ہے کہ وہ گناہوں کو مزین کر کے، ہلکا کر کے پیش کرتا ہے، انسان کو اپنے گناہ بھاری نظر نہیں آتے۔ جس طرح درخت کے اوپر پھل ہو، وزنی ہی کتنا کیوں نہ ہو، درخت کو وہ بوجھل محسوس نہیں ہوتا، اسی طرح انسان کو اپنے گناہ بوجھل محسوس نہیں ہوتے، شیطان ایسا ہلکا کر کے اور مزین کر کے اس کو دکھا رہا ہوتا، تو توبہ کے راستے سے وہ روک دیتا ہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں کرنے دیتا، سمجھنے دیتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں۔